آج ہم دیکھتے ہیں کشمیریہ سال دوم، اور آج ہم ایک نیا سوال ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور یہ ہے کشمیری نثر، ڈرامہ اور افسانہ۔ یاد رہے اس میں سے کویسچن ہر صورت آئے گا، ایسا نہیں ہے کہ اس حصے میں سے کویسچن نہیں آئے گا۔ یا وہ نثر کا ارتقا پوچھ لے گا، ڈرامے کا پوچھ لے گا، افسانے کا پوچھ سکتا ہے۔ وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کشمیری نثر کا دوسرا اور تیسرا دور بیان کریں، پہلا اور چوتھا بیان کریں۔ آپ کو افسانے کے دور کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے کہ افسانے کا پہلا اور دوسرا دور بیان کریں، تیسرا اور چوتھا بیان کریں۔ تو آپ نے ہر لحاظ سے تیار کر کے جانا ہے۔ تو یہ جو کشمیری نثر ہے، یہ آپ کو سوال آ سکتا ہے۔ اس میں سے دو سوال بھی بن سکتے ہیں، یعنی کہ ایک بورڈ میں دو سوال بھی بنے ہوئے ہیں ایک دفعہ۔ تو اگر دو آ گئے تو آپ دونوں بھی کر سکتے ہیں، شاید اگر آپ کو چوائس نہ دی جائے تو۔ اب ہم چلتے ہیں جی اس کشمیری نثر کو، ڈرامے کو اور افسانے کو جو سوال ہے وہ آپ کس طرح اٹیمپٹ کریں گے۔ اس سوال کو تھوڑا سا پڑھنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ پارٹ 1 کے اندر اس نے دیکھیں آپ کو بہت ساری آسانیاں دی ہیں، پارٹ 2 میں بھی کافی زیادہ اس نے آسانیاں دی ہیں، تو تھوڑا سا اب آپ کو پڑھنا بھی پڑے گا۔ دیکھیں نا، اس نے اصناف شاعری دی ہے، گنتی وغیرہ دی ہے، کتنا آسان کام دیا ہے۔ تو اب آپ کو تھوڑا سا پڑھنا بھی پڑے گا۔ کشمیری نثر کا ارتقاء ہے جی سب سے پہلے۔ ارتقاء کا مطلب ہوتا ہے کہ کون کون سے مراحل طے کرتے ہوئے ایک چیز جو ہے وہ یہاں تک پہنچی ہے۔ نثر کا مطلب ہوتا ہے بکھری ہوئی عبارت، یعنی کہ ایسی عبارت جو فکروں میں لکھی جائے، اسے ہم نثر کہتے ہیں۔ تو کسی بھی زبان میں نثر کی تاریخ کا پتہ لگانے کے لیے ہمیں یہ ذہن میں رکھنا پڑتا ہے کہ وہ کتنی پرانی ہے، کہاں سے کہاں تک جو ہے وہ شروع ہوئی ہے۔ عام طور پہ کوئی بھی زبان ہے تو سب سے پہلے ویسے شاعری کا ہی آغاز ہوتا ہے، تو نثر جو ہے وہ بعد میں آتی ہے۔ اچھا جی، اس کے جو یہ آپ پڑھیے گا، ٹھیک ہے۔ تو کہاں سے شروع ہوتی ہے کشمیری نثر کی ابتدا کیسے ہوئی؟ تو کشمیری نثر کی ابتدا کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کشمیری نثر کے 4 ادوار ہیں۔ پہلا جو دور تھا وہ بدھوں کا تھا، بدھ مت۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بدھ مت ایک مذہب ہے اور بہت پیسفل لوگ ہیں وہ بھی۔ اور دوسرا جو دور آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے جی سلطان زین العابدین کا۔ اور سلطان زین العابدین کو کہ خود بھی بہت شاعر بھی تھے اور علم دوست تھے، کافی عالم تھے، اس وجہ سے انہیں بھی شوق تھا اپنی تعلیمات کو پھیلانے کا۔ اچھا، یہ تیسرا دور آ جاتا ہے جی انگریزوں کا۔ تو انگریز دور کے اندر بہت زیادہ ترقی ہوئی ہے، کیونکہ انگریز کا جو کام تھا وہ یہ تھا کہ وہ جس بھی علاقے میں جاتے تھے تو وہاں پہ کالج قائم کیا جاتا تھا، اور وہاں کی جو زبانیں ہیں ان کو وہ خود سیکھتے تھے۔ تو چوتھا دور جو ہے وہ جو دور جا رہا ہے یہ والا، یہ چوتھا دور ہی ہے۔ یعنی کہ انگریزوں کے جانے کے بعد جو اگلا دور شروع ہوا وہ سارا چوتھے دور میں ہی چیزیں شامل ہوں گی۔ یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج کا دور ہے جو ہے یہ بھی چوتھا دور ہی ہے۔ لے جی، پہلے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جو بدھ مت تھے ان کے زمانے کا جو دور ہے اس کو ہم پہلا دور کہیں گے، اور وہ 150 قبل مسیح کا دور آتا ہے۔ اچھا جی، اس کے اندر بدھ عالم دین ہیں۔ تو یہ آپ ساری جو ہے وہ ریڈنگ کرنے کے بعد مین چیزیں جو یاد کرنے والی ہیں وہ یہ ہے کہ بدھ مت کا جو دور تھا وہ 150 قبل مسیح تھا۔ تو بدھ عالم تھے جو ناگ سینا کے نام سے مشہور ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑے نثر نگار ہیں۔ بدھ عالموں کی نثری کاوشوں نے کشمیری نثر کی بنیاد رکھی۔ تو ایک نام آپ نے یاد رکھنا ہے، ناگ سینا۔ اس کو آپ علیحدہ شیٹ پہ لکھ سکتے ہیں، ناگ سینا۔ ان کا زمانہ بھی لکھیں، 150 قبل مسیح، یعنی کہ حضرت عیسیٰ سے 150 سال پہلے۔
اس نے کشمیری نثر کی ایک کتاب لکھی تھی، اس کا نام تھا ملند پہنا۔ یہ ملند پہنا جو ہے، اس کتاب کو انڈرلائن کریں اور اس کو یاد کیجیے گا۔ یہ جی پہلی کتاب ہے کشمیری نثر کے حوالے سے جو لکھی گئی ہے۔ اب چلتے ہیں جی یہ دوسری کتاب کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں۔ دوسری کتاب ہے بودھ عالم گوناڈے کی تصنیف ہے برتھ کتھا۔ یہ دیکھیں جی برتھ کتھا۔ تو اس کے بعد اور بھی وہ کتابیں آ جاتی ہیں۔ برتھ کتھا ٹھیک کے بعد آ جاتی ہے سوم دیو کی ایک کتاب ہے کتھا سرت ساگر۔ ایک اور نثر نگار ہیں کھیمندر، ان کی تصنیف ہے برتھ کتھا مخبری۔ سومیسن یہ بھی نام ہے، ان کی کتاب ہے برتھ کتھا تو یہ ابتدائی دور میں لکھی گئی چند کتابیں تھیں۔ تو آپ کو یاد کرنے کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ ان کے نام لکھیں، ان کے مصنفین کے نام لکھیں، اور جہاں آپ پڑھنے بیٹھتے ہیں تو ان کو سامنے رکھیں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ تو آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے یہ پہلا دور ہے کشمیری نثر کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں کشمیری نثر کا دوسرا دور۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو سلطان زین العابدین ہیں، ٹھیک ہے، یہ اب میں کیمرے ان کا جو دور تھا یہ کشمیری نثر کا دوسرا دور تھا، بڑا زبردست دور تھا۔ یہاں پہ بہت زیادہ ترقی دی گئی تھی، ترقی ہوئی کشمیری نثر کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خود بھی عالم تھے۔ اچھا، یہاں پہ ہے قابل ذکر نثر نگاروں کے نام ہیں، یہ دیکھیں انڈرلائن کر لیں دوسرے دور کے، مولانا ودی اور مولانا فتح۔ یہ جی ایک دربار میں مورخ بھی تھے، ٹھیک ہے، زین العابدین کے دربار میں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی، انہوں نے کتاب لکھی تھی کشمیر کی تاریخ۔ ایک اور نثر نگار ہیں یوراج، دوسرے ہیں سریدر، تو یہ بھی مورخ تھے، انہوں نے سنسکرت زبان میں کشمیر کی تاریخ لکھی۔ آگے تیسرے نثر نگار ہیں بدھ بٹ، جو کہ اچھے شاعر تھے، ڈرامہ نگار تھے، انہوں نے موسیقی پر ایک کتاب لکھی کشمیری زبان میں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے زین العابدین کے دور کے حوالے سے کشمیری زبان کا پہلا ڈرامہ لکھا تھا انہوں نے، زینا پرکاش۔ ایک اور ہیں جی سومناتھ پنڈت، جو کشمیری زبان کے شاعر تھے، تو انہوں نے زین العابدین کے کارناموں کے حوالے سے کتاب لکھی تھی، نظم لکھی تھی، اس کا نام تھا جین چرت، یہ بھی یاد رکھیں۔ اگلے نثر نگار ہیں اوتار بھٹ، تو انہوں نے زین العابدین کے اقوال زرعی پر کتاب لکھی تھی، اس کتاب کا نام تھا جین دالاس۔ پھر ایک ہے سریدر نے جامی کی تصنیف یوسف زلیخا کا سنسکرت زبان میں ترجمہ کیا۔ تو اس طرح چند نثر نگار ہیں اور ان کی کتابوں کے نام، تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں یہ تو ایک تو زین العابدین خود بھی نثر نگار تھے، مولانا ودی پڑھا ہے، مولانا فتحی پڑھا ہے، یوراج، سریدر، اس کے بعد بودھ بٹ، اس کے بعد سومناتھ پنڈت ہیں، اس کے بعد ہے اوتار بھٹ، اس کے بعد ہے جی سریدر، انہوں نے جامی ایک مصنف ان کی تصنیف کا ترجمہ کیا سنسکرت میں۔ تو یہ دوسرے دور میں جو چند نثر نگار ہیں ان کے بارے میں یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے۔ اور یہ زمانہ کون سا تھا یہ بھی دیکھیں، 1420 سے لے کے 1470 تک کا یہ زمانہ ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں جی تیسرا دور آ جاتا ہے، تو یہ انگریزوں کا دور ہے، اور انگریزوں کے دور میں بہت زیادہ جو ہے وہ ترقی ہوئی ہے کشمیری زبان کو حوالے سے۔ یہ دیکھیں جی سب سے پہلی نثری کاوش انگریزوں کے دور کی، یہ کیونکہ یہ کرسچن کمیونٹی تھے اس لیے جہاں بھی جاتے تھے زیادہ تر وہ مذہبی تعلیم کو زیادہ پھیلانے کی کوشش بھی کرتے تھے، کیونکہ مشنریز ان کے ساتھ ہی آتے تھے۔ 1827 میں بائبل کا پہلا کشمیری ایڈیشن شائع ہوا، پھر 1832 میں بائبل کا دوسرا کشمیری ایڈیشن شائع ہوا۔ آگے رائل ایشیاٹک سوسائٹی نے ایک رسالے کا اجرا کیا تھا جس میں کشمیری زبان کے حوالے سے مضامین شائع ہوتے تھے۔
1844 ہے، ایک مصنف انگریز یعنی کہ لیچن، انہوں نے کشمیری زبان کی گرامر لکھی ہے۔ 1885 میں جو ہے وہ ٹی آروڈ نے کشمیری گرامر لکھی۔ اس کے بعد 1885 میں ہی ایک پادری تھے نولز، انہوں نے کیا لکھی تھی؟ ڈکشنری آف کشمیری پرووربس۔ تو پرووربس ہمیں پتہ ہے مقولے ہوتے ہیں، محاورے وغیرہ۔ پھر آج 1917 میں لکھی تھی کشمیری فوک ٹیلز، لکھی گئی تھی کشمیری لوک داستانیں۔ پھر آ جاتا جی زمانہ 1924 کا، سٹائن اور گریرسن ہیں دو مصنفین انگریز، انہوں نے لکھی تھی حاتم ٹیلز کشمیری سٹوریز اینڈ سانگز۔ اس کے بعد 1924 پھر ہے ای ایف نیو نے کشمیری میڈ ایزی کتاب لکھی۔ 1928 آ جاتا ہے، گریرسن اور ایشور کول نے لکھی تھی کشمیری یعنی کہ انگریزی کشمیری ڈکشنری تیار کی۔ کرنل فریڈرک نے داستان شیخ شبلی لکھی اور داستان یوسف زلیخا کا ترجمہ کیا۔ رچرڈ ٹیمپل نے للہ واقعہ کا اردو میں جو ہے وہ ترجمہ کیا تھا، للہ واقعہ کا ترجمہ کیا تھا۔ تو اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں جی کشمیری نثر کا یہ تیسرا دور اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں جی ہم کشمیری نثر کے چوتھے دور کی طرف۔ اچھا، چوتھے دور میں زیادہ تر مذہب کے حوالے سے کافی زیادہ کام ہوا ہے، تو لیکن سائنس اور ٹیکنالوجی کے اوپر بھی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تو ایشور کول نے کشمیری زبان میں گرامر لکھی تھی سنسکرت زبان میں۔ تو غلام محمد خان پوپل زئی ہے، انہوں نے اردو میں کشمیری گرامر لکھی۔ پیر سیف الدین تارابلی ہے، فارسی میں کشمیری صوتیات کے بارے میں لکھا انہوں نے۔ پھر 1932 آ گیا، پنڈت آنند کول نے آنند کول بامزئی نے محاورات کی چھوٹی موٹی کتابیں لکھی۔ پھر جی رام جودر نے کشمیری زبان میں جیومیٹری لکھی۔ پروفیسر توشخانی نے گنتی اور حساب کے کتابچے لکھے۔ اچھا، کتابچہ کیا ہوتا ہے؟ کتابچہ نا چھوٹا سا رسالہ ہوتا ہے، کوئی چند صفحات پر مشتمل، اس کو کتابچہ کہتے ہیں۔ پھر جی غلام احمد مہجور نے کشمیری زبان میں ایک اخبار نکالا تھا، گوش۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں حنفی سوپوری نے قصہ امیر حمزہ لکھا۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے جی مولوی صدیق اللہ حاجنی نے اسلامی مسائل کتابیں لکھی۔ میرواد مولوی محمد یحییٰ نے 30ویں پارے کا کشمیری زبان میں ترجمہ کیا تھا۔ محی الدین خان نے قرآن پاک کا کشمیری میں ترجمہ کیا۔ پیر غلام حنفی سوپوری نے بھی قرآن مجید کا کشمیری میں ترجمہ کیا۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے جی پیر غلام حنفی سوپوری کے بعد اہل تشیع کے مسائل کی کتاب الحاج آغا سید مولوی محمد مولوی نے 2 جلدیں لکھی تھیں۔ سنیوں کے مسائل کی کتاب لکھی تھی سید سعید شاہ بخاری۔ تو اس طرح آپ نے یہ ساری کتابوں کے نام یاد رکھنے ہیں۔ اور اینڈ پہ آپ کو ایک اور میں چیز بتاتا ہوں، اسی چوتھے دور میں آپ نے پارٹ 1 میں نثر نگار تو پڑھے ہوں گے، یہ محی الدین ڈاکٹر یوسف بخاری، محی الدین حاجنی، امین کامل۔ آپ کو جتنا یاد ہے آپ ان کی کتابیں بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہو، کیونکہ وہ بھی تو چوتھا دور ہی ہے نا، جدید دور کے لوگ ہیں۔ تو ڈاکٹر یوسف بخاری کی 12-13 کتابیں ہیں، حاجنی نے بھی کچھ لکھا ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیے امین کامل کی بھی کتابیں ہیں۔ تو یہ وہ نثر نگار ہیں جو پارٹ 1 میں آپ پڑھ چکے ہو۔ تو اس طرح تبصرہ میں آپ لکھ سکتے ہیں جی کشمیر نثر کی ابتدا ہوئی تھی ملند پہنا سے، برت کتھا سے ہوتی ہوئی بڑھ شاہ تک آئی۔ تو آج بھی کشمیری نثر کا جو پودا ہے وہ پھل پھول رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ۔ تو اس طرح عزیز طلباء آپ نے یہ جو ہے وہ سوال حل کرنا ہے پیپر۔ تو ایک دفعہ کوشش کیجیے گا اس کو نا آپ خود بھی حل کریں، سارا اوپر سے چاہے دیکھ کے لکھ لیں۔ تو میں نے آپ کو اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ پیپر آپ کو کس طرح کا آئے گا۔ آپ کو وہ 2 دور پوچھ سکتا ہے، آپ کو وہ کہہ سکتا ہے جی چوتھا اور تیسرا دور بیان کریں، پہلا اور
دوسرا دور بیان کریں، یا وہ صرف یہ کہہ سکتا ہے جی کشمیری نثر کے ارتقاء پر جامع نوٹ لکھیں، تو یہ لکھنے میں کم از کم آپ کو 25 منٹ لگ جانے ہیں۔ تو آپ سپیڈ اتنی بڑھائیے گا کہ آپ 20 منٹ میں لکھ لیں۔ طریقہ یہ ہے کہ اس کو آپ جب یاد کریں تو کم از کم 2 سے 3 دفعہ لکھ لیں، لکھنے سے آپ کو یاد ہو جائے گا۔ لکھیں گے نہیں تو پھر آپ کو پریشانی ہوگی، آپ کی سپیڈ ہی نہیں بڑھنی۔ ٹھیک ہے جی، ملتے ہیں جی اگلے لیکچر میں۔ تو اب ہم اس کے بعد پڑھیں گے کشمیری ڈرامے کا ارتقاء۔